یہ ایک شخصیت ہے، میں نے نہیں جانتا، میں نے نہیں پہچانتا. انہوں نے عمران خان کے بارے میں کچھ مختصراً گفتگو کی ہے. برائے مہربانی پہلے اسے سن لیں، پھر ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، انہوں نے ایک اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو 6 سال مؤخر کر دیا تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کا تھا وہی خدا میرا ہے. ناظرین کچھ اہم ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سہیل بڑائی صاحب نے آج ایک اور کالم لکھا ہے، تیسرا کالم ہے، اس کے اوپر کچھ تجزیہ بھی سامنے رکھیں گے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا، صدیق جان کا، مختلف اور جرنلسٹوں کا، کہ وہ سمجھ کیا رہے ہیں کہ سہیل بڑائی صاحب کو اچانک کیوں اتنے سارے کالم اور تسلسل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن سب سے پہلے ناظرین خبر پختونخوا میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، خوفناک قسم کی تباہی ہے. اس سے پہلے بنیر تھا، لیکن اب ثوابی کے اندر جو صورتحال ہے، برائے مہربانی کیا ہم ویژولز دکھائیں؟ کچھ دکھا سکتے ہیں چونکہ یوٹیوب کی ناظرین گائیڈ لائن بھی فالو کرنی پڑتی ہے. کچھ دکھائیں جی ویژولز جو کراؤڈ بسٹ ہوا ہے ثوابی کے اندر، دکھائیں. ناظرین ثوابی، شانگلہ، سوات، اس کے بعد بنیر، مختلف اور علاقے برباد ہو کر رہ گئے ہیں، سڑکیں بند ہو گئی ہیں، ایمرجنسی وہاں پر نافذ کر دی گئی ہے. اب ثوابی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ثوابی کے دالاواڑی گدون میں کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے 12 گھر ڈوب چکے ہیں. پھر ثوابی گاؤں میں 15 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے. پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے. ہری پور اور مردان میں بھی ریسکیو کی ٹیموں کو بلا لیا گیا ہے. اے سی، ڈپٹی کمشنر، سول ڈیفنس، پولیس اور رضاکار جائے وقوع کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. ہسپتالوں میں انتظامات، ادویات، کیمپ، سب کی تیاری مکمل ہے. ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. اچھا، یہ خبریں جو آ رہی ہیں یہ پورے گاؤں کے گاؤں فلیٹن ہو رہے ہیں، یہ ڈوب رہے ہیں. یہ 700-800 ناظرین بندہ ہے جن کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ بلینز آف ڈالرز کا انفراسٹرکچر ہے، پورا کے پی کے تباہ ہو گیا ہے. پورا خیبر پختونخوا، وہاں کی روڈز، یہ پبلک ویلتھ ہے جو کہ تباہ ہو رہی ہے. سکولز، ہسپتال، کھمبے، بجلی گھر، یہ سب کچھ، دکانیں، مارکیٹس اجڑ گیا ہے. ناظرین بربادی ہوگی ہے، تباہی ہے جو کہ وہاں پر نکلی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پی کے اوپر رحم کرے. لیکن یہ فائنینشیل جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے، یہ کاسٹ کیسے دوبارہ سے بنے گی اور یہ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ بہرحال تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاق کی جانب سے صرف ہمیں ابھی تک 3 ٹرک بھیجے گئے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں بھیجی گئی. لہذا ضروری ہے کہ یہ ٹائم ہے ہم سب اکٹھے ہوں، چیزوں کو ناظرین سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، چونکہ یہ نارمل نہیں ہے. یہ بڑی خراب اور خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمارا پورے کا پورا ایک صوبہ ولنریبل ہو گیا ہے. بلکہ کچھ ایک اور ویژول دکھائیں جی، یہ جو گھر ڈوب رہے ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں. ناظرین ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایسے بے حس لوگ ہیں، یعنی تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، دوسری طرف وہ سامان اٹھا کر گھروں کو لے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو دیکھ لیں. میں نے زندگی میں اتنے بے حس لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے. کدھر لاشیں پڑے تھے، لاشیں، اور لوگ سامان کو اٹھا رہے تھے، اپنے گھروں کو لکڑیاں پہنچا رہے تھے، گاڑیوں سے سامان نکلوا کے اپنے گھر کو پہنچا رہے، لے کر جا رہے تھے. خدا کی قسم اتنی بے حسی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہماری یہاں پر ترجیحات کیا ہے ناظرین؟ ڈکی بھائی پکڑا گیا ہے، عمران خان معافی مانگے، عمران خان قانون کو ہاتھ لگائے، خان جھک کیوں نہیں رہا؟ عمران خان جھکے، صحافیوں کو پکڑنا، اندر ڈالنا، ظہیم رغاری کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے ناظرین جو کہ بنی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان چیختا رہا، چلاتا رہا، عملی اقدامات کیے کہ بلین ٹری سونامی، درخت لگاؤ، انلیگل کنسٹرکشن نہ کرو، ندی نالے نہ بند کرو، قدرت سے نہ چھیڑو، قدرت کے سامنے آ کر یہ ڈرامے نہ کرو. لیکن اس کو سیریس سنجیدہ نہیں لیا گیا. آج ناظرین یہ صورتحال ہو گئی ہے اور یہ اس کے بعد پنجاب کی باری ہے. اللہ تعالیٰ پنجاب پر بھی رحم کرے، کے پی کے پر بھی رحم کرے، پورے ملک پر رحم کرے. یہ نیشنل کلیمٹی ہے، یہ تباہی ہے جو کہ ہر طرف پھیل رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی ناظرین بالکل ایسی صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے. اب ناظرین میں چند چیزیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہیں. حفیظ اللہ نیادی صاحب ہے، انہوں نے ایک فات صاحب کے پروگرام کے اندر کیا کہا عمران خان کی معافی کے حوالے سے، یہ سن لیں. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کہہ لیں یا کوشش کہہ لیں، شدت کہہ لیں کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے معافی منگوانا چاہتے ہیں. یہ آفر جو انہوں نے لکھی ہے یہ آج بھی ٹیبل پہ یہ کارڈز کی صورت میں موجود ہے بھی کہ نہیں؟ یہ ان کی مسافر کی ذاتی رائے ہے یا جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں حیفہ ہے. ناظرین ظاہر ہے سہیل بڑائی صاحب کالم لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر موجود ہے. عمران خان کی معافی کے حوالے سے اب حل کیا نکالا جائے گا، سولوشن کیا نکالا جائے گا؟ یہاں پر ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کا 1.5 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا تجزیہ ہے. یہ تجزیہ یا جو وہ مشورہ دے رہے سہیل بڑائی صاحب کو،
یہ بھی آپ سن لیں. سہیل بڑائی صاحب جو ہیں اگر واقعی آنےسٹ ہوتے، ایک تھوڑی سی بھی آنےسٹی اگر ڈیمونسٹریٹ کرتے اپنے کالمز میں، تو ایک پیراگراف لکھ سکتے تھے اپنے 3 کالمز میں. پیراگراف نہ لکھتے تو 2 لائنیں لکھتے تھے کہ جہاں میں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ قوم کے وسیع تر مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں، استحکام کی خاطر، اسٹیبلٹی میں آپ معافی مانگ لیں. وہاں میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. آپ نے پاکستان کی انسرجنسیز پہ قابو پا لیا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اکانومی ساری جو ہے وہ ٹھیک کر لی ہے، میں نے ہندوستان کو شکست دے دی ہے، میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر لیا ہے، میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نے بیلنس پیدا کر دیا ہے. تو اب عزت سے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں نومبر 2025 کو. تو سہیل وڑائی صاحب ان کو 2 لائنوں کے ذریعے یہ مشورہ بھی دے سکتے تھے کہ جان صاحب کتنی بڑی بات ہوگی کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں، پاکستانی فوج، پاکستان کے اداروں کے مفاد میں، پاکستان کی سیاست کے مفاد میں، پاکستان کے مستقبل کے مفاد میں آپ جو ہے گھر چلے جائیں جو ریٹائر ہو کے، اور اپنا ٹائم پیریڈ بھی آپ کا پورا ہو گیا. اس میں کوئی استعفیٰ دینے کی بات نہیں ہے، آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا. لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہ انہوں نے کہی، نہ انہوں نے لکھی، اس کی ان کو ہمت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. یہی شہباز شریف بھی کسی نئے آرمی چیف کو لگائیں گے، اس سے بھی ایک پروسیس بہتری کا کھل جائے گا. اب ناظرین صدیق جان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، اس کے بعد کالم کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے چھوٹے صوبے بنانے کا امکان ہے اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کی کچھ اختیارات واپس لیے جائیں گے. یعنی 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک صوبوں کو دیا گئے تھے اختیارات، اور خیر صوبوں سے بھی آ کے لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے تھے. یعنی ایک NFC تھا، ایک PFC تھا، یعنی وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے آگے بالکل نیچے، یعنی پروونسز بھی جو ان کے پاس ریسورسز ہوں گے وہ بالکل نیچے گورنمنٹ تک لے کر جائیں گے. لیکن یہاں پر پروونشل گورنمنٹ سے ڈکار جاتی ہیں، وہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہے. سہیل وڑائی صاحب نے ناظرین وہ تصویر جاری کر دی ہے جہاں پر ان کی فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وڑائی صاحب کھڑے ہیں، کوٹ پہنا ہوا ہے، پیلی شرٹ ہے، اور ساتھ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، گرین ٹائی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اینڈ لوکنگ ویری ہینڈسم اینڈ آرٹیکولیٹ. وڑائی صاحب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو یہ تصویر باقاعدہ سے وڑائی صاحب نے خود جاری کی ہے جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، سہیل وڑائی صاحب نے جو آج کا کالم لکھا ہے ناظرین، میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، میں مختصراً اس کی جو چند اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کا عنوان دیا گیا ہے عسکریت اور اکثریت، یعنی میجورٹی اینڈ ملٹری یا پھر اسٹیبلشمنٹ، اس کا باقاعدہ سے عنوان ہے جو کہ دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیائی حالات یا پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے یا پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے یہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ سے ملٹری یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپر اینڈ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حالیہ کنفرنٹیشن ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، لہذا وی نیڈ اے اسٹرانگ ملٹری، اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ، اسٹرانگ ایجنسیز یا فوج کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ بات درست بھی ہے ناظرین، فوجیں مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا ملک کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس بندے کے یا اس پارٹی کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوتا تھا یا جو عوام میں مقبول ہوتی تھی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ جا کر کھڑی ہوتی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے دھڑے کے پیچھے کھڑی ہے جس کی مقبولیت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا بقول فیلڈ مارشل صاحب کے کہ جب وہ فوج کے سربراہ بنے تو انہیں پولی کرائسس کا سامنا تھا، یعنی مجموعۃ البحران کا سامنا فیلڈ مارشل صاحب کو تھا. یعنی بہت سے بحرانوں کا سامنا تھا، معاشی بحران سنگین تھا، ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہے تھے، ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، پھر خیبر پختونخوا کے اندر ٹیررزم تھا، بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، پنجاب میں سیاسی جنگ چل رہی تھی، 9 مئی کے بحران نے ریاست کی ریٹ ختم کر دی، فوج کے وقار کو ضرب لگائی گئی ہے، عدالتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی، عدالتیں خود حکومتیں بنا اور حکومتیں توڑ رہی تھی، بین الاقوامی طور پر انڈیا پاکستان کے خلاف ایک پورا ماحول بنا رہا تھا. تو یہ باقاعدہ سے انہوں نے پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ جو پولی کرائسس کا ذکر کیا ہے یا کثیر البحران یا بہت سارے بحرانوں کا ذکر فیلڈ مارشل صاحب نے کیا، یہ سارے بحران فیلڈ مارشل صاحب کے مطابق ان کے سامنے موجود تھے. اس کالم میں سہیل وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سارے بحرانوں کے اوپر قابو پا لیا. الیکشن 2024 سے پہلے اس ناچیز نے مقبولیت اور قبولیت کی 2 اصطلاحات کے ذریعے پاکستانی ریاست کے اصول اور ضوابط کو واضح کیا تھا. یعنی وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 سے پہلے میں نے یہ اصول واضح کیے تھے ریاست کے کہ مقبولیت بھی چاہیے، میجورٹی عوام کا ووٹ بھی چاہیے، اور قبولیت بھی چاہیے، ایکسیپٹنس بھی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول ہیں یا قواعد و ضوابط ہیں. اچھا ناظرین، نیچے وہ لکھ رہے ہیں، خیر انہوں نے بتایا کہ آج سپیس کم ہو گئی ہے، سپیس سکڑ گئی ہے، اور جو ملٹری سپیس ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو میجورٹی ہے عوام ہے اور جو عسکریت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے. تو وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک توازن چاہیے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ توازن برقرار نہیں ہے، لہذا ترقی ممکن نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد وہ پولیٹیشنز کے بارے میں، آپ کے سیاستدانوں کے بارے میں، آپ کے ووٹر سے منتخب ہونے والے نمائندوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ سن لیں. سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماننا پڑے گا
کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ غیر منظم ہوتے ہیں, یونائٹڈ نہیں ہوتے. ماننا پڑے گا کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی گورننس ان سے ٹھیک سے نہیں ہوتی. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام ہو چکے ہیں, یعنی بین الاقوامی ڈائنامکس کو سیاستدان سمجھ نہیں سکتا. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ فیصلوں میں تاخیر کرتے ہیں, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زیادہ تر غلط فیصلے پولیٹیشین کرتا ہے. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو پولیٹیشین ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور اتنے اہل نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلا سکیں. یعنی یہ تو گدھے کی تعریفیں کر رہے ہیں, یعنی یہ تو دھگڑ دلہ یعنی پولیٹیشین کو کہہ رہے ہیں. لٹرلی معاف کیجیے گا, یعنی اگر ان کی اہلیت بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کی نہیں ہے, فیصلے کرنے کی نہیں ہے, انٹرنیشنل ڈائنامکس کو نہیں ہے, گورننس کی نہیں ہے, اچھا پھر تعلیم یافتہ نہیں ہے, اہل نہیں ہے, حکومت کو مؤثر طریقے سے نہیں چلا سکتے, تو پھر وہ سیاستدان کیا ہے ناظرین؟ وہ عوامی نمائندے ہو تو دگڑ دل ہیں. پھر تو یہ بڑی خوفناک چیز انہوں نے بیان کی ہے. لیکن اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی مانا جائے کہ سول کے بغیر فوج مضبوط نہیں ہو سکتی, یعنی عوام کے بغیر فوج مضبوط نہیں ہوتی. یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لاء میں نمائندے نہیں ہوتے, اس لیے وہ غیر مقبول مارشل لاء ہوتا ہے. یہ بھی مانا جائے کہ اکثریت کے بغیر اس کے ساتھ چلائے اور اہل بنائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایک بیلنس انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, آگے جا کر انہوں نے تنقید کی ہے جنرل پاشوں, جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں کے اوپر, کہ انہوں نے سیاست اور میڈیا کا جو شرازہ ہے اسے بکھیر دیا اور انہوں نے بڑا نقصان پہنچا. یہ وہی سہیل بڑائی صاحب ہیں جنہوں نے فیضوں, پاشوں اور باجواؤں کے اوپر باقاعدہ سے قصیدے لکھے ہیں. ایسی ناظرین تعریفیں کی ہیں کہ یقین مانے کہ بندہ ایک ٹائم پہ سوچتا تھا کہ یار یہ تو مسیحا ہیں, یعنی ان سے آگے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بہرحال انہوں نے کالم لکھا ہے, اور ایک جو ہومیوپیتھک سا کالم انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے بڑائی صاحب نے, لیکن اس کے اندر سیاستدانوں کو انہوں نے بالکل روند کر رکھا ہے. انہوں نے کہا جناب پولیٹیشین پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور پولیٹیشین کسی بھی طور پر نہ تو ملک کو چلا سکتا ہے اور نہ ہی چیزیں. آخر میں ناظرین آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں منیف فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا بڑا بدترین دور ہے, اگر یہ سارے فیصلے یہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں تو یہ بدترین دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا. یہ منیف فاروق صاحب کو سن لیں. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں پتہ نہیں آج کہ ہماری آنے والی تاریخ انہیں کتنے گندے اور برے الفاظ میں یاد رکھے گی. کچرے دان میں ہو سکتا ہے یہ فیصلے چلے جائیں کہ کیسے گھٹیا فیصلے ہوئے, اور ان میں کچھ شواہد نہیں, اگر شواہد تھے تو درست نہیں تھے, فوجداری کیسز تھے تو کس طرح. میں اس لیے سخت بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ فیصلے اگر بہت ان کے اندر جو پروسیکیوشن نے کلیم کیے ہیں اور شواہد موجود ہیں اور بالکل یہ ہائی کورٹ کی اسٹیٹس پہ ربط اگر اپہولڈ ہو جاتے تو پھر تو یہ پارٹ آف ہسٹری ہوں گے, تو نہیں بدلے جائیں گے. لیکن اگر ان کا فیٹ یہ ہو کہ آج سے کچھ عرصے بعد یہ تمام فیصلے اوور ٹرن ہو رہے ہوں اور سارے کہہ رہے ہوں کہ یہ تو دباؤ کے تحت فیصلے دیے گئے, تو پھر یہ تاریخ کے کچرے دان میں جائیں گے.